جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے وہاں سے تیل سب سے زیادہ تو انہی کے لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے نا جو افیکٹ ہو رہے ہیں. تو جی سی سی کنٹریز کیوں اتنے خاموش ہیں نمبر ون, اور نمبر ٹو او آئی سی کے کردار کے اوپر بھی بات کر دیجئے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم 56-57 اسلامی ملک ہیں. او آئی سی سر سو وہ اس کے اوپر ذرا لوگ سننا چاہ رہے ہیں. پر خاور گومن صاحب ویسے آپ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی. او آئی سی نے آج تک کون سے تیر چلائے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ سن لیتے جی سی سی کنٹریز میں زیادہ ذرا انٹرسٹڈ ہوں. جی پہلے حصے کو پہلے کر رہے تھے جی سی سی کنٹریز. جی سی سی کنٹریز کے لیے پہلے تو میں اس کے کنکلوڈنگ ریمارک دے کے اس کے پھر میں مزید اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں اپنے دلائل سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے دے آر دا سلیو آف دیئر اون سرکمسٹانس. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جی سی سی کنٹریز کی جتنی بھی دولت ہے اور ان کے خاص طور پر جو بادشاہوں کی جو ان کی رولنگ کلاس ہے ان کی وہ ساری کی ساری اس میں سے ایک تقریباً 80-90% امریکہ کے اس میں زیر اثر جو ممالک ہیں یا امریکہ میں, بلکہ 80% امریکہ میں ہے, باقی اس کے علاوہ. تو ایک تو یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ ان سربراہان کو سیکیورٹی, ذاتی سیکیورٹی اور ان کے ملک کی سیکیورٹی کا تو خیر ان کے سامنے عیاں ہو گیا کہ ملک کی سیکیورٹی وہ کیا دے سکتے ہیں. وہ اس جنگ نے عیاں کر دیا, اس جنگ نے بہت سارے راز فاش کر دیے. اب اس کے دو معاملات جو دو ری ایکشن ہو رہے ہیں. ایک تو ان رورلز کے دل میں وہ کافی اس معاملے کا ایک انتظار کر رہے ہیں کہ کب گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف معاملہ بڑھے, جس میں کہ میرے اپنے اندازے کے مطابق اس جنگ کے بعد وہ فاصلہ جلدی طے ہو جائے گا. جو پہلے 20 سال میں ہونا تھا اب وہ تقریباً 5 سے 10 سال کے اندر ہو جائے گا. تو یہ جی سی سی کنٹریز جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹلٹ اس طرف آئے تاکہ ہم پھر اس کیلکولیس کا حصہ بن جائیں جو یہ خطہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. تو یہ اس میں کچھ عرصہ لگے گا, لیکن یہ ان کو اندازہ ہے اور ادراک ہے. اب اس سے اور خطرناک بات اور اہم بات ہے جو ان کی آبادی, جب میں بھی وہاں سفیر رہا اور جب میں یو ای میں سفیر رہا یا میری تعیناتی سعودی عرب میں رہی یا دوسرے ملکوں میں رہی, میں نے دیکھا کہ وہاں کی عوام کی جو دل کی خواہشات ہیں اور جو جذبات ہیں وہ مسلم ممالک کے ساتھ اور ان کے رولرز کے اپنے جو معاملات ہیں کی وجہ سے اپنے انٹرسٹ اور اپنی, جس طرح میں نے کہا, دے آر دا سلیو آف دیئر اون سرکمسٹانسز, اس کی وجہ سے وہ مجبوراً پھر امریکہ کے ساتھ لڑائی کرتے. میں بھی جب چند ممالک میں رہا تو مجھے باقاعدہ یہ مشورہ دیا گیا کہ اپنے ملک کو آپ کہیں کہ جی آپ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ نہ امریکہ ان کی معیشت کا خیال کر رہا ہے, نہ ان کو سیکیورٹی دے سکا ہے, تو پھر وہ امریکہ کہاں پہ گیا؟ نہیں سر, اور میں ابھی جو ریسنٹ خبر تھی وہ یہ تھی کہ قطر کا دیا ہوا جو 747 طیارہ تھا وہ اب بڑی تیزی سے ایئر فورس ون میں تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے لیے ٹیسٹ فلائٹس بھی ہو رہی ہیں. میں یہ جو جنگ جاری ہے اس کے اندر کوئی واضح کوئی ان کا بیان سامنے آنا چاہیے تھا, کیونکہ امریکہ کی طرف سے تو کچھ بھی کسی چیز کی ان کی حفاظت نہیں کی جا رہی. جب آپ کی کمزوریاں ہوں کسی کے پاس یا کسی ملک کے پاس تو پھر بیان اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے. اور یہ ویسے بھی ایک کلچر ہے وہاں کا کہ وہ اپنے دل میں بات کو رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ بالکل صحیح. ایک تو براہ راست نقصان یہ ہوا کہ جو ایران نے ان کو ریٹیلیٹ کیا. حسن صاحب ایک سیکنڈ میں اپنا پوائنٹ کنوے کر لوں. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ براہ راست ایران نے ریٹیلیٹ کیا کیونکہ ان کنٹریز میں ان کے اڈے تھے. دوسرا میں یہاں پر ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہارمز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر صرف ایرانین تیل تو صرف 2.1 ملین بیرلز پر ڈے جاتا ہے نا, باقی سعودیہ کا جاتا ہے 7.4 ملین بیرل پر ڈے, عراق کا جاتا ہے 4.5 ملین بیرل, یو اے ای کا 2.5 ملین جاتا ہے, کویت کا جاتا ہے 2 ملین بیرل. یعنی کہ یہ سب افیکٹیز ہیں ٹریڈ کی وجہ سے بھی. اگر ہارمز بند ہے, اگر نیول بلاکڈ ہے تو وہ مسئلہ تو سب کو ہوگا. تو جیسے کہ گھمن صاحب فرما رہے ہیں دے نیڈ ٹو اسپیک ناؤ کہ نہ سیکیورٹی ملی, نہ کوئی اور فائدہ ہوا اور ٹریڈ بھی رک گیا, نقصان بھی ہو رہا ہے. Instead of speaking against United States or demanding from United States, تو اس کے برعکس وہ ان سے ڈالر مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے کچھ قرض یعنی کرنسی سواپ کر دیں, ہمارے آپ کچھ درہم لے لیں, کوئی ریال لے لیں, ہمیں ڈالر دے دیں کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے, ہماری آمدن کم ہو گئی ہے, لوگ انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں, انویسٹمنٹ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اب دوبارہ وہ صورتحال ہو, تو لہٰذا ان کو ایک کرنچ تو آیا ہے وہ اس میں. اور امریکہ کے ٹریجری سیکٹری جو ان کا وزیر ہے وہ کہہ بھی رہا ہے کہ شاید ان کا سینٹرل بینک ان کو کچھ ڈالرز پرووائڈ کر دے. تو پریشانی تو ان کو ہے, لیکن میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ اب وہ اس سمت دیکھنا شروع کر دیں گے, بلکہ کر دیا ہے. جیسے ان کو موقع ملے گا وہ ایک ایک کر کے اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے. جو گلوبل ایسٹ کی میں نے بات کی جس میں چائنا ہے, رشیا ہے,
اور ایران آگے جا کے ہماری زندگیوں میں آگے 5-8 سال میں، بلکہ آپ لوگ تو خیر انشاءاللہ کافی دیکھیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایران اس پورے سیکیورٹی پیراڈائم کا کہ کیلکولس کا حصہ بن جائے گا۔ اس جنگ نے اتنا کچھ سکھلایا ہے۔ میں نے وہاں کے عوام کی بات کی، وہاں کی عوام، اگر میرا سوال لے لیں آپ تو معذرت۔ جی پلیز حسن صاحب بولیں۔ ڈاکٹر صاحب میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ خاور گومن صاحب کے سوال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے امریکہ سے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر کنڈم ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، اور اگر وہ زیادہ بات کریں گے، زیادہ ڈیمانڈز کریں گے تو پھر ان کے اوپر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ تو کون سا جمہوری ملک ہیں، آپ کے اندر تو کنڈم ہے، آپ تو ایک قسم کے جو ہے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ، یعنی امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی بھی تو باتیں کر سکتا ہے، اور یورپی یونین بھی تو ماضی کے اندر اس متعلق کو اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ان کی کرسیوں کو امریکہ مضبوطی نہ دے تو ان کی کرسیاں ہفتوں میں متزلزل ہو کے، تو پھر جو عوام کے وہاں تاثرات میں نے دیکھے ہیں تمام پورے خطے میں، تو وہ پھر اپنے ہاتھوں میں۔ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ لیکن ویل ہیو ٹو ٹیک اے بریک۔